پہلے تو یہ سائفر کیس ٹرائل ہے، یہ اس کا کیا مستقبل ہے اور یہ اس کی سزا کی کیا شکل بنے گی اور اسے کیسے دیکھا جائے گا، اس ٹرائل کو تاریخ کیسے دیکھے گی اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ بٹی صاحب اور قاضی صاحب۔ جو سائفر کیس ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک کیبل آیا تھا، اس کیبل میں ایک دھمکی آئی تھی، اس دھمکی کو سارے اداروں نے بیٹھ کے کہا کہ ان اپروپریٹ لینگویج ہے، اوفینسو لینگویج ہے۔ اس کے اوپر ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ڈیمارش کیا گیا امریکہ کو ناپسندیدگی کا شدید اظہار، جو ڈپلومیٹک لینگویج میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ۔ اب یہ چیز جو وزیر اعظم ہے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے، یہ رولز میں لکھا ہوا ہے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جس کا اس کے علم میں ڈیورنگ دی ورکنگ، تو وہ جس چیز سے ملک کی سلامتی کو یا اس کی انٹیگریٹی کو کسی طرح سے بھی کوئی چیلنج ہو یا کوئی تھریٹ ہو تو وہ پبلک کے سامنے رکھے گا۔ پبلک کے سامنے یہ کہنا کہ ڈونلڈ ڈو کے ذریعے سے یہ گفتگو ہوئی ہے اور پاکستان کو تھریٹ آئی ہے، اس کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے فرمائش آئی ہے، یہ غداری نہیں ہو سکتا، اس لیے سائفر کیس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ دس از نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سائفر کیس ہے وہ ڈی سائفر ہوا، ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ ہوا، کیبنٹ کے ذریعے سے وہ ڈی سائفر ہوا تھا۔ یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح سے جنرل مشرف کہ جی صرف اس کو ہی ہم نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، جو نواز شریف صاحب نے جب پروسیکیوٹ کرایا تھا تو جو اس وقت کے جنہوں نے جو لا منسٹر تھا وہ بھی وہاں پہ نہیں تھا، کابینہ والے بھی موجود نہیں تھے، اٹارنی جنرل بھی موجود نہیں تھا، کہ ایک آدمی نے جس سیاسی جج کا مقدمہ تھا اس کو ہٹا دیا تھا۔ یہ اس کی دوسری بنیاد۔ تیسرا ہے کہ سائفر کیس، اس سے آگے چلیں کہ کیا پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کوئی سائفر آیا جس کو پبلک کیا گیا ہو؟ ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب وائٹ ایلیفنٹ والی ان کو دھمکی ملی تھی تو وہ لے کے ہاتھی چوک راولپنڈی میں چلے گئے تھے اور جیپ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ ساری دنیا کے اندر یہ رواج ہے کہ جو کسٹوڈین آف دی کنٹری ہے، اس کی ساورنٹی ایئر، سی اور زمین کے اوپر ہے، جب اس کو پتہ لگتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو وہ ملک کا، تو وہ پبلک کو وہ باقاعدہ بتاتا بھی ہے اور ان کو اعتماد میں بھی لیتا ہے۔ دوسرا کیا طریقہ ہے پبلک کو بتانے کا؟ ایک ایک کو تو فون کر کے نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ کیس ہے ایک سیاسی، یہ ان 200 مقدمات تقریباً 200 مقدمات میں سے ایک ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ کو آخری جملہ اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے قاضی صاحب بھٹی صاحب۔ پہلی بات، جیل ایک ہے، اسی کے اندر جسمانی ریمانڈ ہے۔ جیل ایک ہے، اسی کے اندر جوڈیشل ریمانڈ ہے۔ جیل ایک ہے، اسی کے اندر تفتیش ہے۔ جیل ایک ہے، اسی کے اندر سائفر ہے۔ جیل ایک ہے، اسی کے اندر اے ٹی سی ہے۔ جیل ایک ہے، اسی کے اندر سارے مقدمات۔ وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ پبلک آئی میں آ گیا، وہ لوگوں کو نظر آ گیا، تو کیا ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ وہاں پہ جمع کر کے کیا گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو فوری طور پہ یا تو ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم کوئی مانگتے کہ انٹرنیشنل آبزرورز لگائے جائیں اس ٹرائل کے لیے، لوگ مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، پھر ذوالفقار علی بھٹو جو عدالتی طور پہ قتل ہوئے تھے، ان کا مقدمہ مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت میں جو امریکہ کا ایک اٹارنی جنرل تھا وہ پاکستان آیا تھا، اس وقت ملک میں آئین معطل تھا، اس لیے ریمزے کلارک ان کا نام تھا، وہ ایک آبزرور کے طور پہ آئے تھے کہ میں بیٹھ کے فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے میں کوئی اگر ضرورت ہو میری تو میں مدد بھی کروں گا اس ٹرائل کے اندر۔ یہ مثالیں ایک نہیں ہیں بلکہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو ٹرائل ہیں ان کا سنگل ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان پبلک آئی میں کسی طرح سے نہ آئیں، اور اگر وہ نکل آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ اس لیے پچھلی گورنمنٹ نے بھی یہی کیا اور یہ جو انٹرم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور پھر آخری بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختیار ہی کوئی نہیں ہے کہ ساری پبلک کو باہر رکھنے کا اختیار کچھ حصے کو یا پبلک کو، تب جب کوئی ایسا گواہ بول رہا ہو جس سے اگر اس کے منہ سے کچھ ایسی نکلے جو پاکستان خطرے میں پڑ جائے، ایٹمی ملک 25 کروڑ لوگوں کا، پریس کو نکالنے کا اختیار لاء میں نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی آ کے بتائے کہاں لکھا ہوا کہ پریس کو ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے سائفر کے ٹرائل کے دوران۔ دوسرا جو بات ہے وہ بار ایسوسی ایشن کو ایکسیس ٹو جسٹس ہو ہی نہیں سکتا جہاں بار کا ممبر نہیں ہے، جہاں وکیل نہیں ہے، ان کو بھی نہیں باہر کیا جا سکتا، ان کو بھی باہر کیا ہوا ہے۔ اور تیسری اور سب سے جو بڑی بات ہے اس ٹرائل کے حوالے سے، وہ بات یہ ہے کہ ٹرائل کے اندر جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ پیپرز کے اندر موجود ہے۔ اس لیے
میرا خیال ہے فوری طور پہ عمران خان کو بیل پہ ریلیز کرنا چاہیے. انٹرینچڈ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کے اوپر پریپوزیشن کے اوپر کہ جہاں کاغذی کارروائی سے متعلقہ کوئی گواہی ہو خواہ اس میں اربوں روپے انوالو کیوں نہ ہوں اور وہ ملزم کو بہتر ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کو بیل پہ چھوڑنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا تفصیلی بتایا. نمبر ایک تو سائفر گم نہیں ہوا. بینگ اے جرنلسٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج بھی وزارت خارجہ میں پڑا ہے اور اتفاق سے آج ہی میں نے اسے کاؤنٹر چیک کیا ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سائفر گم ہوا نہیں اور انہوں نے اوتھ لیا ملک کی سلامتی کا اگر خدا نہ خواستہ سازش ہو رہی ہے عوام میں بتائیں. تو اگر کیا اب بظاہر ملک بے آئین لگ رہا ہے, بے قانون لگ رہا ہے, بادی النظر میں کچھ لوگ اس وقت پاکستان کو جیل کہہ رہے ہیں, کیا ایسا قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ کسی شخص نے جرم نہ کیا ہو اور ایک لاڈلے کی خواہش کی خاطر اسے سزا دے دی جائے؟ آئین میں اس قسم کی لچک ہے کہیں؟ ذرا بابر صاحب یہ رہنمائی فرمائے. ہمیں تو قانون اور آئین اب کتابوں میں گم ہوا لگتا ہے. آپ کے تین حصے ہیں. ایک تو بہت آپ نے درست کہا کہ یہ ملک اس وقت سرزمین بے آئین ہے. آئین موجود ہے, اس کے دو ڈینومینیٹر ہوتے ہیں, یعنی اس کے دو لینڈ مارک ہوتے ہیں یا ثبوت ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ آئین موجود ہے. ایک یہ کہ بنیادی حقوق ان لوگوں کے. ایک دن ایک آدمی ہے وہ 25 مقدموں میں انوالو ہے, اس میں بڑے بڑے شدید قسم کے مقدمات ہیں. اگلے دن اس کو کسی جگہ کوئی اینکر دریافت کر رہا ہوتا ہے, کسی جگہ کوئی اس کو پکڑ کے سیاسی پارٹی دریافت کر رہی ہوتی ہے اور وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے کیسز جو ختم ہو جاتے ہیں. اور گنگا کا اشنان انہوں نے پتہ رکھتا ہے کہ بالٹی بھر کے گھر میں ہی رکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر ڈال کے فوراً وہ سارا پوتر ہو جاتا ہے اور جتنے بھی اس کے ہوتے ہیں گناہ وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں. یہ ڈیو پروسیس کا سارا کام ہے, یہ کام عدالتوں کا ہے. میں نے جب پہلا آدمی ایک اینکر نے دریافت کیا تھا, میں نے کہا تھا اینکر صاحب کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ گمشدہ آدمی جس کے بارے میں 7 دفعہ عدالت ہیرنگ کر چکی ہے کیسے اس کے پاس پہنچ گیا, اینکر کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا. اچھا, ایک آپ کا ڈینومینیٹر یہ موجود نہیں ہے کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس, ہیومن رائٹس, سیوک رائٹس اور شہریوں کے کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہیں. یہ چند لوگوں کے لیے ملک ہے, چند لوگوں کی بات, چند لوگوں کی دن ہے, چند لوگوں کا اور رات چند لوگوں کی. یہ جالب بڑا عرصہ پہلے کہہ گئے تھے آپ کے اور میری تسلی کے لیے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ کیا آئین میں کسی کی فرمائش کے اوپر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے, آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈگنیٹی آف مین آرٹیکل 14 ہے اس کے مطابق وہ اوپن کارروائی ہوگی. اس کا سبب یہ ہے کہ جسٹس صرف ہوتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے بلکہ کیا کرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر. جسٹس should be seen to have been done. تو یہ شرط بھی موجود نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں نظام موجود ہے, ایک اہتمام موجود ہے, لیکن وہ غیر آئینی ہے, وہ ماورائے آئین ہے. اور اس کا جو تیسرا ڈینومینیٹر ہے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ آیا ہے, یہ ساری دنیا میں اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ڈھونڈا جا سکتا, وہ یہ ہے کہ جن کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ 90 دن بیٹھیں گے ان کو سال ہو گیا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور جو عدلیہ ہے جہاں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے. یعنی جس ملک کے اندر لاسٹ آربٹر اگر کوئی جھگڑا ہو جائے فیڈریشن کے لوگوں کے درمیان, حکومت اور فرد کے درمیان, ریاست اور شخص کے درمیان ہو جائے تو کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ اس وقت طاقتور فیصلہ کرے گا؟ نہیں, وہ تو پھر عدالت میں جانا پڑے گا. عدالت کو وہ مان نہیں رہا. اب یہ جو دو چیزیں آپ کے جواب کے بعد جو میں آپ کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ نواز شریف کی صاحبزادی مادام مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ پہلے لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, نواز شریف تب آئے گا. دوسرے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا. تیسرے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. چوتھے اس کو سزا دی جائے گی. پانچویں اس کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا. یہ ساری کی ساری فرمائشیں پوری کرنے کے بعد میں کہتا ہوں, میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں, سدا بادشاہی اس کی ہے اور اسی کا یہ ارشاد ہے کہ وہ یبقى وجہ
ربی کا ذوالجلال والاکرام، اور اس سے پہلے ہے کل من علیہ فان. یہ عہدے بھی فنا ہونے والے، یہ ٹرم جو ملتی ہے وہ بھی فنا ہو جاتی ہے، گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے وہ بھی فنا ہو جاتی ہے.